الله جل شأنه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. عزیزو، مجھے آج اور آیتوں کو متعلق بیان کرنا تھا، لیکن کچھ صبح ایسی طبیعت متاثر ہوئی جس کی بنا پر ان آیات کے متعلق بیان کر رہا ہوں. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، رب العالمین رحمان بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ آزمائش میں بھی ڈالتے ہیں. خود یہاں صاف صاف فرما دیا، ماں باپ سے زیادہ شفقت کون کرے گا مخلوق میں. میرے وہ بھی کبھی کبھی تنبیہ کرتا ہے، زجر کرتا ہے، توبیخ کرتا ہے، اس میں امتحان بھی رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے. صرف یہی نہیں ہے وہ کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، سب کچھ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے خلاف بھی معاملہ فرماتے ہیں تاکہ بندوں کو آزمائیں کہ ہماری نعمتوں کو تو اختیار کیا، اس کو برتا، لیکن کوئی نقمت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو اس وقت اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے. امتحان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے بھی ہے، ماں باپ کے بھی ہے، میاں بیوی کے اندر بھی ہے، بھائی بھائی کے اندر بھی ہے، چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کیا بھی ہے، کہا تو اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، سب کچھ ہے، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. آزمائش ہوگی، ضرور بھی ضرور ہم تم کو آزمائیں گے، کوئی خوف سے کوئی بھوک سے. لیجیے، ایک طرف یہ کہ اللہ روزی دینے والا ہے، وہ رزاق روزی دینے والا ہے، رازق نہیں ہے، رزاق ہے، روزی دینے والا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھوک بھی دینے والا ہے.
بھوک دینے میں بھی مصلحت ہے، روزی دینے میں بھی حکمت، اب بھوک دینے میں بھی مصلحت، وہی جانتے ہیں۔ اب ان مضامین کو سننے سے سمجھنے سے بہت سے اشکالات دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں کہ ہم آزمائیں گے، کس سے آزمائیں گے؟ کس سے؟ فرماتے ہیں نفس خوف سے۔ خوف ہے کہ نہیں اس وقت ہم لوگوں پر؟ خوف ہی خوف ہے، مسجد میں بیٹھے ہوئے خوف ہے، پولیس آ جائے گرفتار کر لے، معلوم کس بات پر گرفت کر لے۔ جو بھی بھوک ہے، کتنے لوگ بھوکے مر گئے، بھائی وہ سب مزدور دوسرا ہم ہی لوگوں کے آدمی ہیں نا، مرے گی نہیں؟ خوف بھی اور بھوک بھی، کتنے آدمی مر گئے، کوئی پوچھنے والا تک نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے تو دیا ہے، وہ بھوک مسلط کرنے والا کون تھا؟ اللہ تعالیٰ بھوک بھی دیتا ہے۔ وہ نقص من الاموال، اموال میں کم بھی کر دیتا ہے۔ آج جتنے آدمی آئے تھے آپ نے دیکھا، سب تو یہی شکایت کر رہے تھے کہ اموال میں کمی ہو گئی، کاروبار ختم ہو گیا، نقصان ہو گیا، ہم لوگ اجڑ گئے، تباہ ہو گئے، یہی تو کہا۔ سب لمبے چوڑے آدمی کاروبار کرنے والے، اللہ نے ایک بیگ ان کو کیا کیا؟ زوال پر لے آیا، پریشانیوں میں مبتلا کیا۔ اللہ کی دونوں ہی شان ہے، بڑھاتا بھی ہے اور گھٹاتا بھی ہے، جب چاہے بڑھا دے، جب چاہے گھٹا دے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کا ہمیشہ سوال کرتے رہنا چاہیے۔ آیات قدر خود بشناس مسئول مقبول، آیات اپنی قدر کو پہچانو۔ آیات بہت غریب شخص تھا، پھٹی پرانی جوتیاں پہن کر کے بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا، اپنے قابلیت کی بنا پر بہت بڑا مقام حاصل کر لیا، بہت بڑا مقام۔ لیکن ایک کمرہ تھا جس میں وہ سوتا ہوتا تھا، اسی میں اس کی چپل رکھی ہوئی تھی، بہت مشہور واقعہ ہے۔ رہتا تھا وہ کمرے میں چلا جاتا تھا، اس کمرے میں دیکھتا تھا، یہ بہت مشہور واقعہ ہے۔ اب وہ سامان سنے تب کیا کہیں، ابھی تو پیدا ہوئے کیا جانے، لیکن یہ سب سنیں گے تب ٹھیک چلے گا، ہم لوگ تو تمہاری عمر سے ہی سن رہے ہیں۔ سب یہ اسلام میں سب معین ہے، یہ واقعات اسلام میں معین ہے۔ آیات بادشاہ کا وزیر ہو گیا، لیکن بیٹھا بیٹھا رہتا تھا، اس کمرے میں جاتا تھا، اور چپل کو دیکھتا تھا، جوتیوں کو دیکھتا تھا، کہتا تھا آیات قدر خود بشناس، آیات اپنی قدر کو پہچانو۔ یہ جوتیاں پہن کے آئے ہیں، یہ چپل پھٹی پرانی پہن کے آئے تھے، آج تو وزیر بنے ہوئے، تمہاری جوتیاں کیسے موٹیاں لگی ہوئی ہیں، زمورے لگی ہوئی ہیں، سب ہوتا کہ نہیں؟ تو اپنی قدر کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ آیات قدر خود بشناس۔ آج یہ ہوتا ہے کہ ذرا سنبھال دولت ہوئی، وہ آپے میں نہیں رہتے، یہ سب آپے میں نہیں ہے، آپے میں نہیں، نہ ان کو اپنے لباس کی فکر، نہ اپنے شکل کی فکر، کچھ نہیں، نہ اپنے وجاہت کی فکر، نہ اپنے نسب کی فکر، نہ برادری کی فکر، کچھ فکر نہیں۔ ان کو ایسا لباس پہننا ہے کہ معلوم ہو کہ ہم آزاد ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جب نعمتیں دے تو اس کی قدر کرو، اور خاص طور سے جو فقر و فاقے سے آگے بڑھا ہو اس کو تمہارا قدر کرنا ہی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ظاہر بھی ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنی نعمتوں کے قدر کرنے کی توفیق دے۔ میں خود حضرت کے ساتھ نماز پڑھ کے جا رہا تھا گھر، فتح پور کی بات، کوئی گیہوں کا دانہ تھا، اٹھا لیا اس نے، یا گھر میں روٹی کا ٹکڑا دکھا دیا نہیں، تو میں بھائی اس کی قدر کرو، یہ جب ڈوب جاتے ہیں تو یہ واپس نہیں آتے،
خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، یہ تعلیم و تربیت ہے، اپنے بیوی بچوں کی تعلیم و تربیت. یہ عائشہ اس کی قدر کرو، یہ ضرور جاتے ہیں تو نہیں آتے. اے عائشہ، جب کپڑا پہنتی ہو جب تک کہ پیوندار نہ ہو جائے اس وقت نہ اتارا کرو. منع نہیں کیا ہے، یہ دکھلایا کہ اس کی طرح التفات نہ کرو، توجہ کی طرح کی دنیا نہیں ہے، توجہ کے لائق آخرت. حضرت علی کا وعد ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے، اور دونوں کے لیے بنون ہے. بنون میں دونوں کے لڑکے اولاد ہیں، آخرت کی بنون ہے لڑکے ہیں، اور دنیا کے بھی بنون لڑکے جانتے ہیں. بنون میں اولاد ہے. الدنیا مدت، لیکن سنو، دنیا پیٹ پھیر کے کی جا رہی ہے اور آخرت تیزی تمہاری طرف آ رہی ہے. یہ اسامہ جب چھوٹے تھے، ہم لوگ موٹر جب آتے تھے تو کوئی کار جب ادھر سے آتی تھی نکل جاتی تھی، یہ پوچھتا تھا کون کار تھی، لوگ تو گئی پیٹ پھیر کر کے. مجھے یاد آتا ہے کہ یاد ہے تب، یعنی کہ ان کی بات مجھے یاد ہے. میں کہتا بھائی وہ گئی ماری ملو آگے نکل گئی. اب اس کو کون دیکھے کیا نمبر تھا، کیا گاڑی تھی، یاد ہے تو کون پوچھتا تھا یہ کون گاڑی گئی، نئی نئی گاڑی ہم لوگ کی آئی تھی. مجھے یاد آیا تھا. اب دنیا مدبرۃ، دنیا پیٹ پھیر کے جا رہی ہے اور آخرت آ رہی ہے. بڑا آخرت مقبلۃ، میں نے کہا جو آ رہی ہے اس کو پوچھو وہ کیا ہے، جو چلی گئی وہ چلی گئی. اب دنیا مدبرۃ، دنیا پیٹ پھیر کے جا رہی ہے، آخرت تیزی سے آ رہی ہے. جب آ رہی ہے تو اس کے مقابلے کے تیار رہو، مقابلے کے لیے یا لینے کے لیے. اچھی گاڑی ہے تو لینا، یا تو مقابلے کے لیے تیار ہو یا لینے کو اسی گاڑی لے لینا. اب دنیا مدبرۃ، دنیا پیٹ پھیر کے جا رہی ہے. بل آخرت مقبل، آخرت کو جس نے لیا کامیاب ہوا، دنیا میں جو پیچھے پڑا ناکامیاب ہوا. اس بنا پر آزمائش تو مولانا ہے ہی ہے، آزمائش سے کوئی نہیں کرتا. اس بنا پر آزمائش سے بچنے کے لیے اپنے اندر علم رکھنا چاہیے، سلامتی، تہذیب، تمدن، یہ تبھی موجود رہے گا. مال آیا ہے تو مال کو اس کے حق کو ادا کرو، اس کی زکوٰۃ نکالو، اس میں سے صدقہ کرو، ورنہ ہوا اکھڑ جائے گی. آیا کہ نہیں فقیر میں، حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، اپنے اموال کی حفاظت کرو زکوٰۃ دے کر کے، ہے کہ نہیں. حسنوا اموالکم. میں حضرت ماں ابراہیم صاحب کے گیا تھا جمعہ کے دن بیان کرنے لے کہا کہ اسی حدیث میں نے بیان کیا. حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، اپنے اموال کی حفاظت کرو زکوٰۃ دے کر کے. وداووا مرضاکم بالصدقات، اور صدقہ دے کر کے اپنی بیماریوں کا علاج کرو. کتنے لوگ صدقہ دینے والے ہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے. مقبول وغیرہ بیمار پڑتے تھے، فوراً حضرت 10 روپیہ دیتے تھے کہ فلاں کو جا کے دے آؤ، غریب کو دے آؤ، صدقہ کر دو. میں نے حضرت کو اس پر عمل کرتے ہوئے دیکھا. کتنے لوگ ہیں، یقین رہے گا تب تو کریں گے. اور ایک واقعہ بیان کرتے تھے کہ ایک بہت بڑے امیر تھے، بہت بڑے، جب بیمار ہوتے تھے تو اچھے سے اچھے حکیم کو بلاتے تھے اور کہتے تھے آپ نسخہ لکھیے، قیمتی سے قیمتی نسخہ لکھیے. وہ لکھتے تھے تو عطار کے پاس بھیجتے تھے نسخے کو کہ معلوم کراؤ کہ یہ نسخہ کتنے کا ہے. بتلاتا تھا آ کر کے 10 روپیہ 20 روپیہ 30 روپیہ، اس زمانے میں اسی رہتا رہا ہوگا. تو پھر دوا لینے کے لیے نہیں بھیجتے تھے، کیا ہے اتنا روپیہ صدقہ کر دیتے تھے اور اچھے ہو جاتے تھے. حضرت سکتے نہیں بدلوا کر میں نے سنا، دوا نہیں استعمال کرتے تھے، اتنا روپیہ صدقہ کر دیتے تھے، اچھے ہو جاتے. اتنا یقین تھا حضرت. وداووا مرضاکم بالصدقات، کتنے لوگ صدقہ دینے والے ہیں. مجھے بہت تعجب ہوتا ہے، مجھے تعجب کا خوشی ہوتی ہے
کہ میری کتنے لوگ ہیں جو صدقہ کرتے ہیں، میں نہیں نکالتا، دوسرے لوگ کرتے ہیں. ایوب بھائی آج ہی پھول آیا تھا، مولانا ہم آپ کے لیے صدقہ نکالتے ہیں. گجرات میں کتنے لوگ ہیں صدقہ نکالتے ہیں، روزانہ ہم صدقہ نکالتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے لیے صدقہ، ہم خود نہیں صدقہ نکالتے. یہ سب گجرات میں یہ چیزیں بہت ہے. استخارہ ہے، اعتکاف ہے، صدقہ ہے، صدقہ نکالتے ہیں. غریب ہے صدقہ نکالتے ہیں، ہم آپ کے لیے صدقہ نکالتے ہیں. اماں کے لیے بھی نکالتے ہیں صدقہ، گھر میں والدہ کے لیے دعویٰ. یہ سب چیزیں ہیں. مال جب آ جائے، آپے کے اندر رہو. مال آیا ہو لیکن لباس بھی ختم، تہذیب بھی ختم، تمدن بھی ختم ہو گئے. ختم. تم نے تہذیب کو خریدا ہے، غلط تہذیب کو خریدا، صحیح تہذیب کو بیچ کر کے غلط تہذیب کو بھیجا، صحیح تہذیب کو. جو لوگ شریف لوگ ہیں، معلوم ہے کیا کیا تم لوگ ہو. یہ سب یہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ تو تھی، عامر صدیقہ ہیں تو حضرت عائشہ بھی صدیقہ تھی. ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دے رہے ہیں، عائشہ جب تک تمہارے کپڑے میں پائن نہ ہو جائے اس کو نہ اتارا کرو. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا اچھے کپڑے پہننے ناجائز ہیں؟ پہن سکتے ہیں؟ اب دیکھیے اب تعلیم آ گئی. کہا نہیں، ناجائز نہیں، پہن سکتی ہو لیکن غرور نہ کرو، کسی کو ذلیل نہ سمجھو. کپڑا اچھا پہنو لیکن کسی کو ذلیل نہ سمجھو. تمہارے اندر ایسی تکبر والی چیز چال نہیں آنا چاہیے، تکبر والی بات نہ آنی چاہیے. جس کو حضرت عائشہ کو کہا، وہاں ایک حقیقت بیان کیا، یہاں ایک حقیقت. جو موقع ہوا ویسے ہی. یہ نہیں کہا کہ نہیں کپڑا خراب ہے. تعلیم تم لوگ سمجھتے ہی نہیں. تعلیم کے تفاوت کو دیکھو، اہمیت کو دیکھو. وہاں یہ فرمایا، یہیں فرمایا کہ اچھا کپڑا پہننا. یہ عام بات بیان کرنی تھی، وہ خصوصی بات تھی اپنی بیوی کو کہ بیوی، وہ خصوصی تربیت تھی. اور یہ عمومی تربیت ہے کہ اچھا لباس پہنو لیکن غرور نہ کرو، اپنے بھائی کو ذلیل نہ سمجھو. یہ ہے تعلیم نبوی. اس کے اندر کیا ہے؟ وسعت ہے، موقع وسعت ہے. ان کو ذاتی طور سے کہا، اے عائشہ اس کی قدر کرو، اس دانے کی، روٹی کی. جب یہ روٹ جاتے ہیں تو نہیں آتے. حضرت عائشہ کو کہا یہ روٹ جاتے ہیں تو نہیں آتے. کپڑے کے بارے میں کہا کہ زیادہ ٹپ ٹاپ میں نہ رہو. اتنی روایتیں حضرت عائشہ سے، اللہ ہوگا نہیں. شاید دوسرے، میں ابھی آ رہا تھا، ایک آدمی بخاری پڑھا رہا تھا. کون تھا؟ نہیں، وہ دوسرا تھا. وہ بخاری شریف پڑھا رہا تھا. کہا کہ حضرت ابو ہریرہ ہے اور اس کا تیسرا نمبر حضرت عائشہ کا ہے. بیوی تھی، ہزاروں حدیثیں ان کو یاد تھیں، ہزاروں یاد. اب کس بیوی کو 3 حدیث یاد ہے؟ 3 حدیث بھی یاد نہیں. میرا معمول تھا مول صاحب، اللہ کا شکر ہے، میں ترمذی پڑھ کے آتا تھا اوپر سے، تو ترمذی سے مقبول کے والدہ کو سنا رہا تھا. میں نے کہا تمہارے باپ کے یہاں سے پڑھا، میں نے تم کو سنا رہا ہوں ترمذی شریف. گھر میں کو سناتا تھا. اب انہوں نے یاد کیا نہیں کیا دوسری بات، لیکن میں سناتا تھا گھر میں کو سب مضامین. ان کو بھی سناتا تھا اپنے مضامین. دوستو، تربیت، تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے. مال زیادہ ہو گیا ہے، علماء کی قدر کرو. علم بڑھا ہوا ہے. مال کی حفاظت تم کرتے ہو اور علم تمہاری حفاظت کرتا ہے. یہ ہمارے حضرت کا جملہ ہے، ماشاء اللہ صاحب کا. مال کی حفاظت تم کرتے ہو اور علم کی حفاظت، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے. علم ہوگا تو تالا لگاؤ گے، اس کو اچھی رکھو گے. مال تھوڑی حفاظت کرے گا. مال تمہارا تو ڈاکو بناتا ہے، مال تو تمہارے چور بناتا ہے، مال تم کے انکم ٹیکس افسر بناتا ہے. علم رہتا ہے اس کو دفع کرتا ہے، ان چیزوں کو دفع کرتا ہے. علم کی فضیلت اور خاص طور سے علم دین کی فضیلت ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے، میں دوستو علم کی قدر کرو. علم بہت بڑی نعمت ہے. رضینا قسمت الجبار فینا ہے کہ شعر ہے ہی نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا شعر ہے. رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم ولی جوہار معلوم. رضینا یاد ہے، یا تو یاد ہو، یہ تو یاد ہی ہوگا خالی.
یہی شعر شاید تم لوگ سب کو یاد ہو، یہ بہت عمدہ شعر ہے. رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم الولید جو حال معلوم. ہم اللہ کی تقسیم سے راضی ہیں کہ ہم کو علم دیا، تنخواہ ہماری 10,000 11,000 ہے. ایک معمولی پڑھا لکھا 40,000 پاتا ہے، کچھ نہیں آتا ہے اس کو. ایک اچھا جانتے ہیں، وہ ایک اچھا نہیں جانتا. 40,000 پاس 50,000. اور پریشان تم سے زیادہ وہ ہے. یہ بھی سن لو، یہ میری بات ہے. ان سبوں کو بہت تعجب ہوتا ہے کہ اتنی تنخواہ میں اتنا لمبا لمبا کرتا کیسے پہنتے ہیں. مجھ سے خود ایک آدمی نے کہا کہ 3 بوسٹ ہو جائے، ہم تو اتنی بڑی تنخواہ میں نہیں، بوسٹ بنانا مشکل ہے، اور آپ لوگ اتنی تنخواہ میں اتنے لمبے لمبے کرتے پہنتے ہیں، کیسے پہنتے ہیں؟ اللہ پہناتا ہے. روزی رسا اللہ ہے، قناعت بھی دیتا ہے، قناعت بھی اللہ ہی دیتا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے قناعت دی سب کو دے دیا. ہم لوگ کو روزی ملتی ہے، کھانا ملتا ہے، کپڑا ملتا ہے، ملتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سب کچھ اعلان فرماتے ہیں. اس بنا پر اللہ تعالیٰ جب امتحان میں ڈالے اس میں ثابت قدم رہو. اس وقت کا علاج بھی بتلایا اللہ تعالیٰ نے. لوگ بہت کہتے ہیں مولانا پریشانیاں کیا کریں، مگر دین پر عمل کرو. بس یہ ہے، وہ ہم لوگوں کو محسوس کرنے کے لیے کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ نہیں ان کا بات وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ضرور بھی ضرور ہم تم کو آزمائیں گے، کچھ خوف سے اور کچھ بھوک سے اور کچھ مالوں میں اور جانوں میں اور پھلوں میں کمی کر کے. پھلوں میں باغ میں پھل ہی نہیں آئے گا، جانے جائیں گی، مالوں میں نقصان ہوگا، بنی بنائی ہمارے ڈھا دی جائے گی، بور آئے ہوا آندھی آئی اور ختم کر دیے جائیں گے. یہ سب کچھ ہونے والا ہے، خدا کر رہا ہے اور کوئی نہیں کر رہا. یہاں اللہ نے اپنی طرف کہا نا، اس حکومت کو نہیں کہہ رہے ہیں، اپنے کو کہہ رہے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ متکلم میں سے کہا ہم آزمائش میں ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون جانتا ہے مجھ سے. تلاوت کرنے یہ بڑی بات ہے. اس کا مطلب سمجھنے کی یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے. ہم تو کمی نہیں کر رہے ہیں اس کے شکر میں کم. نہیں شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے ہم زیادہ کریں گے. نہیں شکرتم لأزیدنکم، شکر میں تو کمی نہیں ہو رہی ہے. شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، ناشکری سے نعمت میں کمی ہوتی ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ صاف فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. اموال میں کمی آئے گی. اس بنا پر اموال کو بھی کماؤ جائز طریقے سے، تب وہ باقی رہے گا، محفوظ رہے گا. کئی عمدہ بات ہے. حسنوا اموالکم بالزکات، اپنے اموال کی حفاظت کرو زکات دے کر کے. اپنے مرضوں کا علاج کرو، جس سے مرضوں کا علاج کرو، کس سے؟ صدقہ دے کر کے. تموج بلا، اور کیا ہے؟ اور بلاؤں کو دور کرو دعا کے ذریعے سے. یہ 3 چیزیں ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے. مالوں میں زکات، علاج میں صدقہ، اور عام چیزوں میں کیا ہے؟ دعا. اللہ ہم سب کو توفیق کرو، اس کو کرو. اللہ ہم سب کو توفیق دے. میں نے بابر صاحب نے اس پر تقریر کیا ہے الحمدللہ. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرے ان کو بشارت دو. یہ بھی ہے بشر الصابرین، جو آئی بھوک آئی صبر کیا. حضرت نواب صاحب پڑھ رہے تھے کسی عالم سے، بڑا اشار صاحب سے کسی سے، وہاں اشار صاحب پڑھاتے ہوئے کچھ ذوق محسوس ہوا، ان کو کمی معلوم ہو رہی تھی، قوت میں کمی محسوس ہو رہی تھی. نواب صاحب اٹھے، سبق پڑھنے بیٹھے تھے، اٹھ کے چلے گئے گھر.
تو ان کے ذہن میں آ گیا، بڑے شاہ صاحب وغیرہ کا واقعہ ہے، سمجھ لو، ان کے ذہن میں بات آئی کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمارے کھانے کے لیے لے گیا ہے، جو محسوس کر لیا اس نے، اس وجہ سے کھانا لینے گیا ہے۔ تو واقعی گئے تھے، اسی لیے کھانا لے کے آئے گئے، کہا حضرت کھانا کھا لیجیے، کہا میں سمجھ گیا تھا کہ تم کھانے کے لیے گئے تھے، تو مجھے انتظار ہو گیا، اور انتظار کا کھانا جائز نہیں، سمجھ گئے؟ اشراف نفس اس کو کہتے ہیں، انتظار ان لوگوں سے کر رہا ہوں، اشراف نفس میں اس کی طرف توجہ ہماری ہو گئی، میں سمجھ گیا تھا کہ تم کھانا دینے کے لیے گئے ہو، واپس ہو گئے، شاگرد بھی ایسے تھے، واپس ہو گئے۔ اب واقعی بات تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جو اشراف نفس سے مال آتا ہے لا برے، اس کے اندر برکت نہیں آتی، بخاری شریف آتی ہے، جو مال اشراف نفس سے ہو، یعنی تما ہو، لالچ ہو، تو اس میں برکت نہیں آتی ہے۔ نواب صاحب لے کے چلے گئے، دسترخوان لگا ہوا لے کے چلے گئے، کچھ دیر کے بعد لے کے آئے، کہا حضرت اب تو اشراف نفس نہ رہا، آپ کھا لیجیے، کسی عقل مندی کی بات ہے، اسے شاگرد نواب بھی اور شاگرد بھی کیسا عمدہ، کہا اب تو اشراف نہیں ہے، کھا لیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب مال دیا ہے تو پہچانو کہ ہم مال کے لائق نہیں تھے، اللہ نے ہم کو دے دیا ہے، اگر یہ ذہن میں رہے گے تو انشاءاللہ مال تمہارا ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جب ہم لوگ آئے تھے یہاں الہ آباد میں، اس سے پہلے فساد ہوا تھا الہ آباد میں، تو خدا بخش کا ہی قاری عبداللطیف وغیرہ کے چچائی والد تھے، خدا بخش بہت بڑی دکان تھی، ادھر کی دکانیں سب جلا دی گئی تھی، ادھر والی جو پہلے پڑتی ہیں، اس دکان پہ جب گئی آگ تو بجھ گئی، جبکہ وہاں دیا سائی کا ڈبہ رکھا ہوا تھا، یہ بہت مشہور، میں آتے ہی ہم نے الہ آباد میں یہ واقعہ سنا ہے، جبکہ وہاں دیا سائی کا ڈبہ رکھا ہوا تھا، لیکن وہ بجھ گئی آگ۔ تو لوگوں نے کہا حضرت جیسے جس الفاظ سے کہا ہو، کہا کیا بات ہے کہ آگ بجھ گئی وہاں جا کر کے؟ تو کہا بھائی تم نے پوچھا تو بدلا دوں کہ میں نے ہر چیز کی زکات دی ہے، دیسرائی کی بھی زکات دی ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ میں بچ گئی، وہیں سے بچ گئی، دیسرائی کی بات پہنچ کے آگ بجھ گئی، ختم ہو گئی، تعجب کی بات ہے نہیں، ہم نے سنا ہے۔ جب الہ آباد میں آئے تو سب سے پہلے شاید ان کا قاری عبداللطیف کے چچائی والد تھے، خدا بخش نام بھی خدا بخشی اب بھی ہے، کہا ہم ہر چیز کی زکات نکالتے ہیں، حسنوا اموالکم بالزکات، اموال کو کی حفاظت کرو زکات دے کر کے، زکات کے دینے کا میں ابھی کیونکہ گھر کے لوگ ہیں بہت اہتمام کرو، زکات دینے کا اہتمام کرو۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ جب تک کہ 2-4 ہزار روپیہ رہتا ہے لوگ زکات دیتے ہیں، اور جہاں لاکھ روپیہ ہو گیا تو نہیں دیتے، مثال کے طور پر، کیوں؟ اس وجہ سے کہ 40 روپے میں ایک نکالا، 40,000 ہو گیا تو 40 زیادہ ہو گیا نا، تو لالچ میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں 1 لاکھ میں 2,500 زکات نکلے گی، تو 2,500 تو دیکھتے ہیں، اور 97,000 جو بچتا اس کو نہیں دیکھتے کہ اللہ نے 57,000 باقی رکھا ہے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ کے اموال میں جو حق ہے اللہ کا، غربا کا، اس کو ادا کرو، مال تمہارا بچا رہے گا، مال محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان حدیثوں پر بھی عمل کی توفیق دے۔ میں ضرورت کی بنا پر اس کو آج پڑھا، میں دوسرا بیان کرنے والا تھا، ملکم فیہا ما تشتہی انفسکم پڑھنے والا تھا، میں نے کہا نہیں، جس چیز میں ہم مبتلا ہیں اس کو بھی بیان کیا جائے۔ ہمارے اموال ضائع ہو رہے ہیں، جلائے جا رہے ہیں، کیوں؟ اللہ کا مال ہے، اس کو حفاظت سے رکھنے کی ضرورت ہے، تم نہیں حفاظت کر پا رہے ہو زکات نہ دے کر کے، اس کے حقوق نہ ادا کر کے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، دوسرے تو متوجہ نہیں کیا بلکہ اپنے کا ہم آزمائیں گے، ہم رحمان رحیم کے باوجود آزمائیں گے ہم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کچھ مالوں میں اور جانوں میں اور پھلوں میں کمی کر کے، پھلوں میں کم کر دیں گے، آم جتنا آنا چاہیے نہیں آئے گا، غلہ جتنا پیدا ہونا ہے نہیں پیدا ہوگا، ہے قرآن کہہ رہا ہے۔ اب اس سے ہدایت ہم لوگ نہیں پکڑے تو کس سے پکڑے مطلب، خیری زبان پر تلاوت سے کام نہیں چلے گا،
کامیابی تو کام سے ہوگی. قرآن پر عمل بالقرآن. اللہ ہم سب کو توفیق دے. عمل بالقرآن. تلاوت کا رونا بھی ہونا چاہیے، خوف ہونا چاہیے، خشیت ہونا چاہیے، عمل ہونا چاہیے، اور جانوں پر اور خوشخبری سنا دیجیے صبر کرنے والوں کو. یہ بھی دیکھیے فوراً خوشخبری یہ تو ہے، لیکن اس کے باوجود فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ جو صبر کرے گا، دین پر عمل کرے گا، مالی حقوق ادا کرے گا، اخلاقی حقوق ادا کرے گا، تو اس کو خوشخبری سنا دیے کس چیز کی؟ صبر کرنے والوں کو، جن کی صفت یہ ہے کہ جب پہنچے ان کو مصیبت تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم اللہ کے لیے. جب ان کو مصیبت پہنچی ہے ان حالات میں تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں. اللہ کی چیز تھی، لے لیا تو کیا ہوا؟ یہ کہہ دیتے ہیں اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا. ابراہیم بھائی جو آتے ہیں گئے، دیکھا تھے کہ دکان پر ڈاکہ پڑا ہوا تھا. ایک دن میں 1 لاکھ کی آمدنی تھی اور بھائی کچھ کہا نہیں، وہاں گئے بھی نہیں، مسجد میں جا کے سجدے میں گر گئے. اے اللہ تو نے دیا تھا، تو نے لے لیا، پھر ہم کو دے دیا اللہ نے فوراً. اسے دو بھائی حکومت، ان لوگوں کو اتنا یقین ہوتا ہے، تجارت کرتے ہیں. 2 مرتبہ ایسا ہوا، دونوں مرتبہ ان کے سامنے لوٹی گئی دکان، گئے نہیں، سجدے میں گر گئے. اللہ کی طرح اے اللہ تو نے دیا تھا، اب بھی ہم سب سے اچھے ہیں. دعا کیجیے. کوئی پریشانیاں ہیں، بیماری ہے، میں درمیان میں یہ کہتا رہتا ہوں اپنے دوستوں کی دعا کے لیے، جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے. ہمارے محمود صاحب بھی بیمار رہتے ہیں، شفا دیے. میری بھی دعا کر دو، میں بھی بیمار انہوں سے زیادہ ہوں، دعا کرو اللہ تعالیٰ کچھ اور زندگی دے، کچھ کام کرنے کی توفیق. یہ بھی ٹھیک کام ہے نا، دین کا ہے نا. قرآن سنا رہا ہوں. الذین اذا اصابتہم، صابرین کون ہیں؟ جبکہ پہنچی ان کو کوئی مصیبت تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کے رجوع ہونے والے ہیں. دیکھیے کوئی اپنی معرفت ہے، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ کو اختیار ہے، وَإِنَّا اسی کے لوٹ کے جانا ہے. جب یہ بات ہے تو پھر ناگواری کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے ہم، اللہ کا مال، اللہ کی جائیداد ہم کو لے لیا، ہماری جائیداد کو لے لیا، ان کا تھا لے لیا، ان کا لے لیا. ایک واقعہ لکھا ہمارے ابن ماجہ میں غالباً ہے، یہ تسلیم الدین نے لکھ رہا ہے. ایک مولوی صاحب، مفتی صاحب تھے، ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا. مفتی صاحب کے اب اتنا ان پر اثر ہوا کہ افتہ چھوڑ دیا. اب دیکھیے مفتی ہے، لیکن آدمی آئے اسے بہت قیمتی بات بتائے، عورت ہی بتلائے. دروازہ بند، کہا ہوا بھائی بیوی مر گئی ہے. ارے بیوی مر گئی تھی، افتہ کام کیوں بند کیا؟ بند کیا، افتہ کام ہی چھوڑ دیا. ابن ماجہ میں ہے بھائی، میں کافی بھی لکھا ہوا، دیکھ لیجیے، بند کر دیا. بہت پریشان ہوئے، بہت بڑے مفتی تھے. ایک عورت آئی، اس نے کہا مجھے مسئلہ پوچھنا ہے. ارے مولانا بند کر دیے، افتہ نہیں رہتے. کہا نہیں میں تو جاؤں، جیسے آج دعا کے لیے کہہ رہا تھا نا، اسی انداز سے مصیر ہو گیا. وہ ہو گئی وہ عورت کہتی عقل مندی، جو مردوں کا کام کیا اس نے. کہا نہیں میں تو مولانا سے ملوں گی ضرور، مفتی صاحب سے، اور ان سے مسئلہ ضرور پوچھوں گی. کہا جاؤ تو پتہ چلے. بہت کھٹکھٹایا، مجبور ہو گئے کھلنے پر. کہا مولانا میں ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں. کہا پوچھو. کیا پوچھتی ہو؟ اگر کسی نے کسی کے پر امانت رکھی ہو اور وقت پورا ہو گیا ہو، موبائل کا وقت ہے، اور وہ مانگے تو کیا کیجیے گا؟ کہا دے دینا چاہیے اس کو. کیا کہیں؟ کہا دے دینا چاہیے. کہا آپ کی بیوی ایک امانت تھی کہ نہیں؟ وہ اتنے ہی دن کے لیے آپ کے پاس آئی تھی، آپ اس کی امانت کو اللہ نے لے لیا تو آپ کو ناگواری ہوگی، اتنا سب کام بند کر دیا. بس کہا بھائی کھل گیا، دروازہ کھولو، اب میں فتوا دوں گا. عورت نے کھلوا دیا دروازہ ان کا. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ علم ہے. للعلم آفات، کہتے ہیں لکل شیء زکات وللعلم وال. ہمیں کیا تھا ابھی لوگ کہنے لگے ارے وہ مولانا ہے لیکن آج تک ایک بات اس نے بیان نہیں کیا، واز کرتا ہی نہیں. میں نے اسے پڑھا کہ عالم کو واز بھی کہنا چاہیے، کچھ ڈھنگ بھی سیکھنا چاہیے.
قاعدے سے بات کرے تاکہ لوگوں کو دین پہنچائے، اس نیت سے، تکبر کے لیے نہیں، بات کے لیے بات کر رہے ہیں۔ وَإِنَّا لِلَّهِ، ہم اللہ کے لیے، معرفت کی بات، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ پھر دنیا میں کون ہے؟ شروع میں اللہ، آخر میں اللہ، پھر اللہ کو ناراض کر کے کہیں بچ سکتے ہو؟ نہیں بچ سکتے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خود تھوڑا سا زخم ہو گیا تھا، تھوڑا سا معمولی، چھل اڑ جاتا ہے جیسے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جو پڑھتے تھے، جو پڑھاتے تھے، جو سناتے تھے، اس پر عمل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اور بار بار اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ کو کہا صبر، کیا اتنا زیادہ زخم ہے، بار بار اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ رہے ہیں؟ بیوی نے کہہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے عائشہ دیکھے نصیحت، اس کے عاقبت سے تم باخبر نہیں ہو، یہ چھوٹا زخم بڑا زخم بھی ہو سکتا ہے، اس لیے میں پڑھ رہا ہوں تاکہ زخم یہی ختم ہو جائے۔ نہیں بڑی بات، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ، اس وجہ سے اس لفظ کو لکھا ہوا ہے کہ اگر یعقوب علیہ السلام اس لفظ کو جانے ہوتے، اس جملے کو، تو یوسف علیہ السلام کے گونجنے پر یا اسفا علی یوسف نہ کہتے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھتے۔ پڑھیے، دیکھیے کتاب میں آئے، یا اسفا علی یوسف، یوسف بہم ورحمہ وأولئک هم، فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وأولئک عام رحمتیں ہیں۔ صلواتوں کے درمیان کیا ہے؟ دیکھیے جلدی نہ عام رحمتیں بھی ہیں اور خاص رحمت بھی ہیں۔ جو لیتے ہیں وہ جن پر رب کی طرح عام رحمتیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے عام رحمتیں ہیں اور خاص رحمت بھی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم معاملے کو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور رجوع ہوتے ہیں، کہ یہ محتدون ہیں، یہ ہدایت یافتہ والے۔ معلوم ہوا کہ ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ہر معاملے کو اللہ کی طرف رجوع کرو۔ معلوم ہوا کہ نہیں؟ بلائے گا اس سے بڑی رحمت یہ ہے کہ ہدایت میں ہے یہ لوگ۔ جو نعمت ملی وہ تو اپنی جگہ پر، جو نعمت کی حفاظت ہوئی اپنی جگہ پر، لیکن اس کی وجہ سے ان کو ہدایت کا درجہ مل گیا، اور ہدایت کا درجہ بہت بڑا ہے۔ اولئک هم المہتدون، یہی جو ہدایت پر ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی جو ہدایت پر ہے، اور جو ہدایت پر ہوگا وہ فلاح پانے والا ہوگا۔ اولئک علی ھدی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ان مصیبتوں پر صبر کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ ہمارے لوازم میں سے ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ نعمتوں کا شکر بھی ادا کرو۔ صابر اور شاکر اسی صورت میں آدمی ہو سکتا ہے جبکہ مال کو جائز طریقے سے لے اور جائز طریقوں میں خرچ کرے، یہ صابر اور شاکر۔ دیکھ لیجیے کتابوں میں جاتے، جلد الفالحین وغیرہ میں لکھا ہے، صابر اور شاکر وہ شخص ہے جو مال کو جائز طریقے سے حاصل کرے اور جائز طریقے میں خرچ کرے۔ آج خرچ ہو رہا ہے مجھ سے جائز، نہ لینے میں جائز ہونے کا خیال، مگر لینے میں تو کچھ ہو سکتا ہے، خرچ کرنے میں کوئی کچھ نہیں کہتا، ہمارا مال ہے جو چاہے ہم کریں، یہ کہتا ہے۔ ناچ گانا، یہ اس وقت لاک ڈاؤن ہو گیا جس کو وجہ سے ہم لوگ آسانی سے دارالعلوم سے یہاں آ جاتے ہیں، اپنے وقت سے آنا مشکل ہوتا ہے یہاں سے وہاں تک۔ وہ گانا، وہ بجانا، وہ رنگ، وہ رنگینیاں، وہ چیزیں، وہ عورتیں، وہ مرد، آنا یہاں سے مشکل ہوتا ہے۔ کوئی رعایت ہم لوگ کی نہیں کرتا، مسلمان، ان کی عورتیں بھی ناچتی ہیں، کم ہیں لیکن ناچتی ہیں وہ بھی۔ کوئی فرق نہیں ہے ہندوؤں کی باراتوں میں، یہ مال کو ضائع کر رہے ہو، جلا رہے ہو، یہ جلا رہے ہو۔ مال اللہ نے دیا ہے تم کو، اڑانے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کے کا فضل ہے مال۔ اصل میں فضل کی تفسیر مال کا ہے، یہ اللہ کا مال فضل ہے۔ جب تم فضل کے ساتھ جلانے کے کرو گے تو اللہ بھی تم کو جلائے گا۔ جل رہے ہے، تمہارا مال جل رہا ہے، تم جل رہے ہو، ہم سب اس سے گنہگار ہیں۔
مال کی قدر و قیمت ہونی چاہیے. آج دنیا کیا کیا اخراجات ہے اللہ ہو گئی. جیسے یہ مالدار لوگ کیا کیا ہے. لندن وغیرہ میں بلی پر زیادہ خرچ ہے بنسبت آدمیوں کا. اس کی شادی بلی کی ہوتی ہے. اپنی لڑکیوں کو اتنی دھوم دھام سے ہوتی ہے جیسے بلی کتے ہیں تو بلی کے کریں گے زیادہ کتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ تربیت دیکھیے, ان کی شادی بیاہ دیکھیے. عالم لکھتا ہے کہ تم کو کون سی کمی آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تہذیب و تمدن میں کہ دوسروں کی تہذیب تم نے اختیار کر لیا ہے. اس جگہ پر ہم آشما کے لیے بھی لازم اور ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات کا ترجمہ کر رہا ہوں, اسے الگ نہیں ہوا مولانا. هم المهتدون, یہی وہ ہدایت یاب ہے اور کچھ بھوک اور خاص رحمت بھی ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں. معلوم ہے کہ ہدایت کے پانے والے وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, برداشت کرتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آتی ہے. یہ بلائیں تو آئیں, بلاؤں کو ایسے رحمت ہے کتنی ان کو ملی. اس طرح پہ ان کا خیال بہت ضروری ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. فرماتے ہیں بہت فرماتے ہیں مومن بڑے صبر سے کام لیتے ہیں. مومن بندے صبر سے کام لیتے ہیں. بتا رہے ہیں مومن بندے صبر سے کام لیتے ہیں. جس طرح کی بھی کوئی مصیبت درپیش ہو اسے اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں. مومن کی یہ شان ہے. لکھ رہے شان لکھ رہا ہے. مومن بندے صبر سے کام لیتے ہیں. جس طرح کی بھی کوئی مصیبت درپیش ہو اسے اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں. مصیبت بھی اللہ کی طرف سے, فلاں فلاں کی طرف سے نہیں ہے, اللہ کی طرف سے. المسعر هو اللہ. حدیث ہے بھاؤ کرنے والا اللہ ہے. وہ بھاؤ کرتا ہے. اب بھاؤ میں بھی اب کیا ہوا اللہ کرتا ہے. کیوں؟ ہماری گناہوں کو ہے, ہماری گناہوں کی وجہ سے ایسی مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے کہ رجوع کرے اللہ کی طرف. اور اللہ کے قضاء و قدر پر راضی رہتے ہیں. مومن اللہ کے قضاء و قدر پر, اللہ ہم سب کا حال بنائے مجھے. یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں, میں خود شرما بھی رہا ہوں کہتے ہوئے. اللہ ہمارا بھی حال ایسی بنا دے جو بیان کر رہا ہوں. اور ثواب کی امید رکھتے ہیں. جو مصیبتیں درپیش ہوتی ہیں وہ گناہوں کی سزا کے طور پر بھی پیش آتی ہیں. یہ لکھ رہا ہے جو مصیبتیں بھی پیش آتی ہیں وہ گناہوں کے سزا کے طور پر بھی پیش آتی ہیں. اور کفارے سیئات کے لیے بھی ہوتی ہیں. بہت سی گناہوں کو معافی ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے. اور امتحان کے لیے بھی ہوتی ہیں, رفع درجات کے لیے بھی ہوتی ہیں. نیک لوگوں کو جو مصیبتیں آتی ہیں وہ رفع درجات کے لیے, ان کا درجہ بڑھتا چلا ہے. بعض درجے ایسے ہوتے ہیں بلند کہ اپنی ریاضت و مجاہدے سے نہیں پہنچ سکتا, اللہ اس کو بیمار ڈال دیتا ہے, ایسی مصیبتوں میں ڈالتا ہے جس کے بعد پر اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں. شادی اسی لیے قرآن مجید سے احادیث شریف سے لکھ رہے ہیں. دیکھیں قرآن شریف مجید سے اور احادیث شریفہ سے یہ باتیں واضح طور پر معلوم ہوتی ہیں جو بیان کر رہا ہوں. بہت عمدہ بات ہے. کہتے ہیں من یعمل سوءا یجز بہ. اللہ جو شخص برا عمل کرے گا تو جزا دیا جائے گا. جو شخص بھی کوئی برائی کرے گا اس کا بدلہ دیا جائے گا. قرآن کہہ رہا ہے. اللہ حدیث کی کتابوں میں یہ بات نقل کی گئی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ, اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کیا اب کوئی کامیابی کی صورت ہے؟ جو برائی آئے گی اسے جزا دیا جائے گا. تو جزا اس سزا کتنی دیر تک چلے گا؟ تباہی ہو جائے گا آدمی. حضور نے فرمایا جو بدی کا بدلہ ملنا ضروری ہے. آپ نے فرمایا اے ابو بکر اللہ تمہاری مغفرت فرمائے, کیا تم مریض نہیں ہوتے؟ تو برائی کا بدلہ ہو جاتا ہے. بدی کا بدلہ ملنا ضروری ہے. آپ نے فرمایا ابو بکر تمہاری مغفرت فرمائے, کیا تم مریض نہیں ہوتے؟ یا تمہیں تکلیف نہیں پہنچتی؟ کیا تم رنجیدہ نہیں ہوتی؟ کیا تم کو کوئی مصیبت درپیش نہیں ہوتی؟ عرض کیا ہاں یہ چیزیں پیش آتی ہیں. آپ نے فرمایا ان چیزوں کے ذریعے گناہوں کا بدلہ ہو جاتا ہے. بیمار پڑ گئے, پریشانی آ گئی, اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا اے ابو بکر
تم اور تمہارے اصحاب مومنین دنیا میں گناہوں کا بدلہ پا لیں گے، یہاں تک کہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کریں گے تو کوئی گناہ ان پر باقی نہ رہے گا۔ اگر گناہ ہوتا ہے تو اعمال صالحہ بھی کرتے رہو، وہ اعمال صالحہ گناہوں کو مٹا دیں گے۔ لیکن دوسرے لوگ یعنی کافر، ان کے سب گناہ جمع کیے جائیں گے، سمجھ رہے، پہنچا دو، یہاں تک کہ ان سب کی سزا ان کو قیامت میں ملے گی۔ فما اصابتکم مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو کوئی مصیبت تم کو پہنچے سو وہ بدلہ ہے اس کا جو کمایا ہے تمہارے ہاتھوں میں، اللہ معاف فرما دیتا ہے بہت سے گناہوں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس کسی بندے کو کوئی تھوڑی یا زیادہ تکلیف پہنچی ہے وہ گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ معاف فرما۔ ایک عالم تھے، بزرگ تھے، ان کی گائے یا نافرمانی کرتی تھی دودھ دوہنے ہونے میں، کہتے تھے میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اس وجہ سے یہ گائے میری نافرمانی کر رہی ہے، میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، یہ گائے میرے ساتھ نافرمانی کر رہی ہے، اسی کا بدلہ مجھ کو ملتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے وہ بہت زیادہ، جو اللہ معاف فرماتے تو بہت زیادہ ہے۔ پھر آپ نے آیت پڑھی، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ حضرت برے سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، مسلمان کو جو کوئی تکلیف، مرض، فکر، رنج، اذیت، غم پہنچ جائے، یہاں تک کہ کانٹا بھی بن جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کو کفارہ بنا دیں گے۔ تو ایک وقت کانٹا چبھ گیا، کوئی پریشانی ہو گئی تو اس گناہ کا کفارہ بنا دیا گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ام سائب ایک صحابیہ ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، وہ کپا رہی تھی، کانپ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے، کیوں کپا رہی ہو؟ انہوں نے کہا اس کا برا ہو بخار چڑھ گیا، برا ہو بخار کی چڑھ گیا ہمارے اوپر۔ آپ نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ وہ بنی آدم کی خطاؤں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے مل کچائی کو ختم کر دیتی ہے، بخار کی ہے۔ ایک بزرگ تھے، ابھی دیکھا میں نے، بخار آتا تو خوش ہوتے تھے، ماشاء اللہ پورا بدن سے متاثر ہوگا تو پورے گناہ بدن کے جھڑ جائیں گے۔ ابھی بھی دیکھا میں نے کہیں مہاراج۔ حضرت ابو سعید خدری نے بیان فرمایا، ایک مرتبہ عورتیں جمع ہوئیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے وعظ اور نصیحت کی باتیں فرمائیں۔ بعد میں دیکھا عورتوں کو بھی وعظ نصیحت مستقل فرماتے تھے، ان کو چھوڑتے نہیں تھے کیونکہ ان کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ حضرت ابو سعید خدری کتنے بڑے صحابی ہیں، انہوں نے بیان فرمایا، ایک مرتبہ عورتیں جمع ہوئیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے وعظ اور نصیحت کی باتیں فرمائی، اور یہ بھی فرمایا کہ جس کے 3 بچے فوت ہو گئے وہ اس کے لیے دوزخ سے بچانے کے لیے آڑ بن جائیں گے۔ ایک عورت نے کہا اگر کسی کے 2 بچے فوت ہوئے ہوں، تو آپ نے فرمایا اگر کسی کے 2 بچے فوت ہوئے ہوں تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ مومن بندوں کے لیے تکالیف اور مصائب کو کوئی گھبرانے پریشان چیزیں نہیں ہیں۔ اخیر میں لکھ رہے ہیں مولانا، بہت اچھا لکھا ہے، مومن بندوں کے لیے تکالیف اور مصائب کوئی گھبرانے اور پریشان ہونے کی چیزیں نہیں ہیں۔ جو آ رہا ہے قبول کرو، دعا کرو، صبر کرو، آنے والی کس سے ٹالی جائیں گی۔ مومن بندوں کے لیے تکالیف اور مصائب کوئی گھبرانے اور پریشان ہونے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ تو اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ لڑکا مر گیا، شوہر مر گیا، بیوی مر گئی، بچے مر گئے ہے، اس وقت صبر کرو، بس یہ سمجھو۔ بابا صاحب نے خود ہم لوگوں سے کہا کہ جب کوئی مصیبت آوے تب سب سے پہلے اللہ کی طرف توجہ ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد ڈاکٹر حکیم یا جو چیزیں، یہ مولانا کی تعلیم یہ اسی مطابق ہو گئی نہیں، اس وقت سمجھو کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے چیز۔ پانی دنیا میں تھوڑی بہت تکلیفیں پہنچ گئی اور آخرت کی مواخذہ سے بچ گیا اور وہاں کی نعمتوں سے مالا مال ہو گیا تو اس کے حق میں سراسر بہتر ہی بہتر ہے اور نفع کا سودا ہے۔ بس صبر کرے، ثواب کی امید رکھے، اللہ کے قضاء و قدر پر راضی رہے، کتنی عمدہ بات کر رہا ہے، تو اس کے حق میں یہ سراسر بہتر ہی بہتر ہے اور نفع کا سودا ہے۔ بس صبر کرے، ثواب کی امید رکھے،
اللہ کے قضا و قدر پر راضی رہے، اس کا نفع کا سودا ہے، بس صبر کرے، ثواب کی امید رکھے۔ معنی یہ نہیں کہ مصیبت اور تکلیف دور ہونے کی دعا نہ کرے، کیونکہ دعا بھی سنت ہے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرے، مصیبت تکلیف و مرض کا سوال بھی نہ کرے، آ جائے تو صبر کرے۔ چاہیے دعا عافیت۔ ہمارے حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود عافیت کی دعا بہت پسند کی ہے، ہمارے حضرت ہم کو بھی بتلایا ہے، اللہ منی افسر کر افوا والعافیت فی الدین و دنیا والآخرہ، مجھے بتلایا ہے۔ اور میں یہ بھی دعا، اللہ منی اثر کر عافیہ و دوام العافیہ و شکر العافیہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان تعلیمات پر بھی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ اپنے دل کو ہم اللہ کے جو سانچہ ہے محبین کا، محبوبین کا، اس سانچے میں ڈالیں۔ مجھے بھی اللہ توفیق دے، ہمارے سب لوگوں کو توفیق دے۔ سارے مسلمانوں کو یہ کام کرنے کی ضرورت ہے، خالی بات کرنے کی نہیں۔ کیا کریں مولانا، کیا کریں، یہ پوچھتے کیا کرو کہ دین پر عمل کرو، میں کہہ دیتا مولوی کر، میں نے کہا مولوی ہو گیا آپ پوچھ رہے ہیں کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق کرتے ہیں، کبھی دعوت دیتے نہیں ہیں یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو، یہ خاص وجہ سے میں نے اس کو بیان کیا ہے، کیونکہ تھوڑا سا صبح جیسا رنجیدگی ہوئی تھی، رنج ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ جن بنا پر کیا، ان کے بہنوئی کے بہنوئی تھے، ان کا انتقال ہوا، آج ہی ہوا، اور ان کے پہلے اور اپنے لوگ مانی کتنے لوگ وہ سب یاد آ گئے مجھ کو۔ ابراہیم میں نے کہا کہ اسی پر بیان کروں گا تاکہ ان لوگوں کے لیے دعا بھی خوب دل سے کر دی جائے۔ درود شریف پڑھیے، دعا کیجیے کہ جو لوگ وفات پا گئے ہیں اس بیماری میں یا جیسے بھی وفات پائے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت نصیب فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر سکون عطا فرمائے۔ اول وہلے میں صبر سکون ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن جو مومن ہوگا ان باتوں کو سنے گا، حدیث قرآن سامنے ہو، انشاءاللہ صبر بھی آسان ہو، اللہ تعالیٰ فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے ان بیماریوں سے جو بلا ہو کر کے آئی ہمارے اوپر، وبا ہے، وبائی بیماری، اللہ تعالیٰ ان تمام بیماریوں سے حفاظت فرمائے، جنون سے اور جذام سے اور سیء اسقام سے، بز سے، شوگر سے، کینسر سے، یہ تمام بیماریاں ایسی ہیں جو جان لیوا ہیں اور تکلیف دہ ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ ان سب بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ساری امت محمدیہ کو فرمائے، مگر سارے عالم کو ان بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب امت ہیں، چاہے امت دعوت ہوں یا امت ہیں، سب امتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، امت استجابت، امت دعوت، سبھی اللہ اس بنا پر سب پر اللہ تعالیٰ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، تو سبھی کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک میں بھی جو پریشانیاں ہیں، جو خاص طور سے مسلمانوں کو جو پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں سے نجات کلی عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، محمد سید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ۔